السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس۔ نوادل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے بلائی بناصر کے ایپیسوڈ نمبر 15 سٹارٹ کرتے ہیں۔ موسم سرما کے دنوں کا بارشوں کے ساتھ ایک آغاز دھومدار، جس کے ساتھ خزاں کے موسم کی بھی ایک ہلکی سی جھلک اٹھنے لگی تھی۔ بارش کے بعد رات کے آخری پہر ان گلیوں و شہراؤں کی ایک آنکھوں دیکھی جھلک روح کو سکون مہیا کرنے لگتی ہے۔ ان دھند بھری گلیوں کی روشنیاں شہروں کی ایک عجیب سے کیفیت بھرے احساس کی جانب مائل کرنے لگی تھیں۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگی کھڑی بارش کی شفاف بوندیں دیکھ رہی تھی۔ صبح زوال سے اتنی باتیں کر لینے کے بعد دل اب خود اداس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے، پھر بھی انجانے میں وہ اس کی تکلیف کی وجہ بن جاتی تھی۔ دو موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر گرے۔ منع کیا تھا نہ رونے سے، اس کی بھاری آواز پیچھے سے ابھری تھی۔ نہیں رو رہی، ہاتھوں کی پشت کو گال پر رگڑتی وہ بھرائی آواز میں بولی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر چکا تھا۔ میرون گرم سوٹ میں ملبوس شانوں پر کالی شال ڈالے اس کا نازک سا سراپا اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا، اور سنونے سے چہرے پر نازک سرخوتی ناک سامنے کھڑے شخص کو اپیل کر رہی تھی، اب جھوٹ بولے۔ اپنی جانب رخ کرتا وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے رونا آ رہا ہے۔ سر جھکائے وہ جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ چلے آئے میرے ساتھ۔ چہرے پر جھولتی ٹیٹوں کو نرمی سے ظاہر کرتے وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ کہاں جانا ہے؟ گہری سانسیں لیتی دھیرے سے بولی، آپ کے رونے کا علاج ابھی کرتے ہیں، آئیں میرے ساتھ۔ وہ بغور اس کے تاثرات جانتا مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نہیں رو رہی، پلیز نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ زاوی، وہ اس کی سنے بغیر ہی آرام سے اس کا ہاتھ تھامے نیچے بالکنی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زاوی، میں نہیں رو رہی، پلیز غصہ نہیں کرو۔ اس کی خاموشی کا مطلب خود اخذ کرتے وہ بھرائی آواز میں بولی۔ زاوی، تم نے وعدہ کیا تھا نہیں کرو۔ آگے کا منظر دیکھ کر اس کی آواز حلق میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ بالکنی کو بہت خوبصورتی سے سنہری روشنی سے سجایا گیا تھا۔ سنہری روشنی کے بیچ ٹیبل سیٹ تھی۔ وہ اس لیے آگے بڑھا۔ زاوی کچھ نہیں، انگلی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا چکا تھا۔ وہ بہتی آنکھوں سے مسکراتی اب تمام ڈشز دیکھ رہی تھی۔ آپ کی خواہشیں پورا کرنا میرا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ رویا نہیں کرے شیری، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب آپ روتی ہیں۔ خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں میں۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں وہ محبت سے بولا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ تم نے بنائی ہے یہ؟ وہ اپنی پلیٹ میں پاستا نکالتی دھیرے سے بولی۔ اس کی اور زاوی کی پسند تقریباً ایک جیسی ہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اسے کس وقت کیا چیز چاہیے۔ آپ نے کچھ اچھا کھانا تھا نا؟ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں پر پیار کرتے ناک میں چمکتی لونگ پر جھکتا اور بے خود سا سرگوشی کر کے سرگوشی کی سی آواز میں بولا، بہت محبت کرتا ہوں میں آپ سے شیری، آپ کی آنکھوں میں حسرت نہیں دیکھنا چاہتا میں کبھی۔ مجھ سے فرمائشیں کیا کریں، مجھے اپنے خواہشات بتایا کریں شیری، تم کھلا دو گے مجھے؟ وہ حلق تر کرتی انگلیاں مروڑتی آہستگی سے بولی۔ ظفار نے خوشگوار حیرت اسے دیکھا۔ میری بیوی مجھ سے دور ہونے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ فورک میں اسپیگٹیز لپیٹے وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ وہ لمحہ میں اس کے قریب آئی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، جیسے پہلے سے ہی جانتا ہو ایسا ہی ہوگا۔ محبت زبردستی کا رشتہ نہیں ہے شیری، یہ اپنا آپ خود منوا لیتی ہے۔ برتری یہ نہیں کہ آپ کسی پر اپنا آپ مسلط کر دیں، برتری یہ ہے کہ آپ کی محبت میں اتنی طاقت ہو کہ مقابل کو یقین کرتے ہی بنے۔ اسے خود میں سمیٹتے وہ نرمی سے بولا، مطلب؟ وہ سرخوتی انجان بنی۔ مطلب یہ کہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی اٹھتی رنگت سے محفوظ ہوا۔ نہیں، میں نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتی چہرہ چھپانے لگی۔ کوئی میرا انتظار کرتا ہے؟ اس کے بالوں کو سائڈ کرتا وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ نہیں، میں نہیں کرتی، وہ جلدی سے بولی۔ میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا تھا، ویسے آپ بھی کرتی ہیں کیا؟ نہیں، میں نہیں زاوی، وہ نم آواز میں بولتی مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ محبت نہیں کرتی آپ مجھ سے؟ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوتا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زاوی، وہ تڑپ کر بری طرح رونے لگی۔ شیری، میں مذاق کر رہا تھا میری جان۔ شیری یار ادھر دیکھے تو۔ وہ اپنی شرارت پر 4 حرف کھینچتا اس کے قریب ہوا۔ کبھی نہیں کرنا یہ، کبھی مجھ سے دور نہیں جانا، مر جاؤں گی میں۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ کرتی ہوں نا محبت، بہت کرتی ہوں، تمہاری اتنی محبت کے بعد بھی میں
محبت نہیں کرتی تو کیا کرتی؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ انجانے میں وہ اعتراف کر رہی ہے۔ اس کے لبوں پر دل نشی مسکراہٹ ابھری۔ آپ میری سانسیں ہیں، بولا پلب رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ نہیں کہو، اس کی سہمی ہوئی آواز ابھری تھی۔ سانسیں تھم جاتی ہیں زاوی، اس کے لہجے میں واضح خوف تھا۔ میں رکے بغیر اگلی صدی تک تمہارے ساتھ باتیں کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم صرف مجھے تکتی رہو، سنتی رہو۔ گارسیا مارکیز۔ تیرا عشق میرے بدن کی سلوٹوں میں تہ در تہ پڑا ہے۔ شب کی پیاس آنسوؤں سے بجھنے والی نہیں ہے کوئی اسم اعظم جو سرخ رنگ کے دکھ جان سکے کہ سرخ اوڑھنیوں کے بوند میں کتنی کہانیوں کے عنوان چھپے ہیں۔ چاند کی بڑھیا شب پر چرخا کاٹتی بڑبڑاتی ہے سرخ اوڑھنے والیاں۔ رات کے آخری پہر تک اس سے چہ مکوئیاں کرتی مجھ پر ٹھٹھے لگاتی ہیں اور پھر جلتے بجھتے ہوئے صبح کا آخری ستارہ بن جاتی ہیں۔ رات کی دھند آوا یخ بستہ ہواؤں میں بھی وہ ٹیرس میں بیٹھنے سے باز نہیں آئی تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ بھاپ اڑاتی کافی آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ غربت کی مشین ورم آواز میں بڑبڑائی۔ تھک ہار کر کرسی کی پشت پر سر ٹکا گئی۔ اس کی آنکھوں سے برسات شروع ہو چکی تھی۔ گرم کافی اب ٹھنڈے کڑوے مشروب میں بدل چکی تھی۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی، یہ اپنا آپ ابھی بھی اسی حصار میں محسوس ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا مضبوط حصار اپنے گرد اسے برا نہیں لگا تھا۔ پوری طاقت سے کافی کا مگ دیوار پر مار اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ ابراہیم ملک اسے اپنے وجود کا عادی کر چکا تھا۔ آنسو ایک بار پھر پوری شدت سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ کمرے میں موجود ابراہیم کی ہر چیز اس خطاب کا نشانہ بن رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے خونخوار نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ حیران پریشان سا کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا جب فوٹو فریم اڑتا ہوا اس کے ماتھے کو سلامی دے گیا۔ آہ! اس کے لبوں سے بے ساختہ کرا نکلی۔ بیلا یہ کہ حرکت ابھی اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب ڈیکوریشن پیس بھی آئینی سے مقام پر لگا تھا۔ بیلا کیوں خود کو بیوہ کرنے پر تلی ہے آنی؟ وہ ماتھا سہلاتا مظلومیت سے بولا۔ سستے انسان اور غربت کی مشین آنسو رگڑتی لگاتار حملے کر رہی تھی اور وہ مشکل اپنا بچاؤ کرتا اس کے قریب آیا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آنسو پیتی سے گھور رہی تھی۔ سستے انسان دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر برساتی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کرتے ہوئے اسے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کے ساتھ لگاتے ہی وہ ضبط کے باوجود بھی بری طرح سے سک رہی تھی۔ کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ اس نے اس پر غصہ نہیں کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کی یہ حالت کس وجہ سے ہے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے سینے پر سر مار رہی تھی۔ ڈر گئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا، بیلا؟ اس کی پکار پر وہ مزید بری طرح سے سکنے لگی۔ بیلا مصروفیت تھی میری جان، نرمی سے خود سے جدا کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ خجل سے ہوتی اپنی جگہ پر لیٹ کر کمفرٹر تان گئی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کافی دیر تک جب وہ نہیں بولا تو اس نے دھیرے سے کمفرٹر چہرے سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمفرٹر پھینک کر اس کی جانب آئی۔ کیا ہوا یہ؟ اسے آئینے کے سامنے کھڑے ماتھے پر آئنٹمنٹ لگاتے دیکھ وہ اثارت سے اس کی جانب آئی۔ ابراہیم نے بڑا چکا کر اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، پہلے یہاں میں لگا دیتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ سنجیدگی سے بولی، بیلا اس وقت کسی وقتی ہمدردی کی ضرورت نہیں، مجھے سوچ آیا۔ ٹیوب رکھ کر کمرے کی بگڑی حالت کچھ حد تک ٹھیک کر دے۔ وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی سے گھور رہی تھی۔ آنسو بمشکل روک رکھے تھے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میرا انتظار کر رہی تھیں آپ؟ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیے نرمی سے دباتا ہوا سنجیدگی سے بولا، جی۔ وہ بنا کسی توقف کے اقرار کر گئی۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ جانتا تھا بیلا جھوٹ نہیں بولتی۔ کیوں؟ اگلا سوال جھٹ تیار تھا۔ میں نہیں جانتی، وہ دھیرے سے بولی۔ میں جاننا چاہتا ہوں میں آپ کی زندگی میں کہاں ہوں بیلا؟ 1 سال کم نہیں ہوتے، 1 سال ہونے کو ہے ہماری شادی کو، جانتی ہیں نا آپ؟ میری وہ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی بیلا جتنی بڑی سزا آپ نے مجھے دی ہے۔ میں تھکنے لگا ہوں بیلا، آپ سے محبت کر کے نہیں، اپنی زندگی سے۔ آپ کی محبت میری رگوں میں خون کی مانند دوڑتی ہے بیلا۔ میں بیزار نہیں ہو سکتا آپ سے بیلا، نہ محبت کرنا چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ سے محبت ختم ہوئی تو ابراہیم ملک کی حیات ختم ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ اس پر برف کی مانند گر رہے تھے۔ ابراہیم، میں نہیں بیلا، میری بات سنیں، آج صرف مجھے سنیں۔
وہ آج پہلی بار اس کی بات کاٹ رہا تھا۔ آپ رب کی عطا کردی نعمت ہے میرے لیے بیلا، بہترین نعمت۔ بھلا نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے؟ نعمتوں کی ناشکری کی جائے تو اللہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ آپ کو دعاؤں میں مانگا ہے میں نے بیلا، آپ میری دعاؤں کے حاصل ہیں، آپ کو کھونے کی ہمت میں خود میں نہیں پاتا۔ آپ کی آواز میسر نہ آئی تو میری سماعت ساتھ دینا چھوڑ دے گی بیلا۔ آپ کا لمس مجھے زندگی بخشتا ہے، میری سزا ختم کر دے بیلا، یا پھر میری جان لے لیں۔ بڑھ کر اسے سا لگاتے وہ سرگوشی میں بولا، زندگی آپ کے وجود سے قائم ہے میری، آپ کے بار میرا اعتبار ٹوٹا تو میں خود ٹوٹ جاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بولی، ابراہیم کے دل کو کچھ ہوا، آپ میرا اعتبار ٹوٹا تو آپ اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لیجیے گا۔ وہ خود سپردی کسی انداز میں اس کے سینے پر سر ٹھکاتے آزکی سے بولی۔ اس نے تشکر سے انداز میں اوپر کی جانب دیکھا، لبوں پر دل نشین مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ بہت کمزور ہو رہی ہے، میڈیسن سے ریکور نہیں کر پا رہی ہیں وہ اسے ریگولر چیک اپ کے لیے اسپتال لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر اس کا اندر چیک اپ کر رہی تھی، وہ باہر اس کے دوسرے ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ دن بدن چینی کی گرتی ہوئی صحت اس کی نظر سے مخفی نہیں تھی۔ سوار نان اسمال سیل لنگ کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ سرجری ہی ہے، لیکن شیری کی فزیکل ہیلتھ سرجری کی اجازت نہیں دے رہی۔ کینسر بھی جس سٹیج پر ہے وہ سرجری یا ریڈیشنز کے ذریعے بآسانی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شیریں کا فزیکلی ہیلتھی ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے اسے بیماری کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ شیریں کو روم میں داخل ہوتے دیکھ وہ خاموش ہوئے۔ اس نے زوال کی جانب دیکھا جو حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ کیسے ہیں شیریں، خیال رکھ رہی ہیں اپنا؟ زوال پر ایک نظر ڈال کر وہ شیریں سے مخاطب ہوئے۔ جی ٹھیک ہوں، وہ لچ کر زوال کی جانب دیکھتی غائب دماغی سے جواب دے رہی تھی۔ شیریں آپ کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی فزیکل ہیلتھی ہو، آپ سمجھ رہی ہیں؟ ان کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تو زوال کی ہی جانب متوجہ تھی۔ زاوی خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اس نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جی، اس نے احتیاط سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیوں پریشان ہو تم؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ شیریں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ اس کی جانب دیکھ کے بغیر بھی اس کے لہجے میں خوف بھانپ گیا تھا۔ تم کیوں خفا ہو؟ وہ اس شانے پر سر ٹکاتی دھیرے سے بولی۔ کیسی خف کی میری جان؟ وہ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا نرمی سے بولا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے زاوی؟ وہ دھیرے سے بولی۔ ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوا تھا، وہ تلخی سے مسکرائی۔ میں جانتی ہوں زاوی، اپنی حالت سے اپنی بیماری کی شدت کا اندازہ میں کر سکتی ہوں۔ وہ تلخ حد تک حقیقت پسند ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ اس کی آواز کے ساتھ گرفت میں بھی سختی گہرائی تھی، وہ سہمی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سختی وہ دانستہ طور پر نہیں کر رہا اس پر۔ دور دھندلے کے آسمان پر چاند بادلوں تلے چھپ رہا تھا۔ ننھی بوندیں سبزے پر چمک رہی تھیں اور اس کی ننھی قطرے سبزے پر محو رقص تھے۔ فضا میں پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی، رنگ برنگے پھولوں سے سما سجا ہوا تھا۔ اس مہکتی فضا میں شبنمی قطروں پر قدم رکھتے ہوئے گلاب ہاتھوں میں لیے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ہلکے گلابی رنگت کی شب خوابی کے لباس میں وہ پری بیٹھ کر محو خواب تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کا ہر نقش آنکھوں کے زیر دل میں اتار رہا تھا۔ اس نے اسے اعتبار سونپ لیا تھا، وہ اب بھی بے یقین تھا، اور آنکھوں پر سایہ فگن لمبی خمدار پلکیں اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی تھیں۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ دھیرے سے بولتا اس کی جانب جھکا تھا۔ ان پلکوں کی نرمی اپنی انگلیوں کی بوروں پر محسوس کرتے اس کے لبوں سے چھوا۔ گلابی رنگت میں دوڑتی سرخیاں اس کے لیے امتحان ثابت ہو رہی تھیں۔ میری جنگلی بلی، اس کے گال پر چٹکی پڑتے اس کی تھوڑی پر پیار کیا۔ وہ صرف نقوش و نگار کی خوبصورت نہیں تھی، اس کے پاس دل کی خوبصورتی تھی۔ اس کا قلب خوبصورت تھا جو اسے منفرد بناتا تھا۔ پیلا، اس نے نرمی سے پکارتے چھوٹی سی گستاخی کی۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے ہنی۔ اس کی اگلی پکار پر وہ آنکھیں بند کی اٹھ بیٹھی تھی۔ نماز پڑھ لیں، اس کے ماتھوں کو چومتے وہ گال تپتپا کر بولا۔ جی، وہ نظریں چراتے لرزتے پیروں میں سلیپر اڑستی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ جی، وہ اس کے انداز پر بے یقین سے زیر لب کہتا باتھ روم کا بند دروازہ دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ نم نم سا وجود لیے کمرے میں داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھا زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس نے گرین آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ اس قدر نروس وہ کبھی نظر نہیں آئی تھی جتنی اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں محبت لی اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا۔ جہ نماز فولڈ کر کے رکھتے دیکھ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے نزدیک آ کر اس کی نم پیشانی کو چوم کر زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر اظہار باندھا۔
आराम से इसका दुपट्टा सर से हटाकर भीगी जुल्फों में उंगलियां फेरते हुए नरमी से बोला, एक ख्वाहिश पूरी कर सकती है मेरी। वह इसकी आंखों में नमूदार होने वाली खूबसूरत चमक देखती नजरें चुरा गई। कहें कोशिश के बावजूद भी अपने लहजे की लर्जिश पर काबू नहीं पा सकी थी। ये ड्रेस पहन सकती हैं आज? एक शॉपिंग बैग इसके हाथों में थमाते मोहब्बत से बोला। वह हल्का सा सर को खम देती थाम गई। जब इसकी ज़ात को कबूल कर चुकी थी तो इसकी ख्वाहिश भी पूरी कर सकती थी। वह खिलकर मुस्कुराया, अपनी शाल का एक सिरा इस पर फैलाते से साथ लगा गया। शुक्रिया, इसके बालों पर लप रखते हुए संजीदगी से बोला। वह इसके सीने पर सर टिका मुस्कुराई, बोली, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए हैं बेला। सिर्फ आपके साथ मुझे मुयस्सर हो तो मैं ये सारा जहाँ छोड़ दूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि इश्क की बारगाह में जाकर इश्क खुद को भी भूल जाता है। मेज़बान सिर्फ एक ही विद करती है बेला, मेरा दिल सिर्फ एक ही नाम पुकारता है, आपका नाम। आपकी मोहब्बत की तलब नहीं है मुझे, क्योंकि मैं आपसे इश्क करता हूँ, लेकिन एतबार का तालिब हूँ, क्योंकि अपना इश्क आपके हवाले कर रहा हूँ। इसके लफ्ज़ों की सदाकत की गवाही इसका दिल दे रहा था। हर बार टूट कर जुड़ना बहुत मुश्किल होता है इब्राहिम, बहुत अज़ियतनाक, बहुत तकलीफ दे। अब की बार किसी भी वजह से मेरा एतबार टूटा तो टूट जाऊंगी मैं मर जाऊंगी इब्राहिम। नहीं टूटने दूंगा मैं आपका एतबार, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं बेला, ये ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसी नज़र आती हैं। आपका एतबार मुझ पर मजबूत होना चाहिए, इसे खुद में बींचता संजीदगी से बोलता। वह किसी गहरी सोच में मुब्तला था। इसका एतबार कायम रखना चाहता था, लेकिन इन राज़ों को क्या करता जो इससे पोशीदा थे। शीरीन, ये पूरा ख़त्म करें, इस तरह नहीं चलेगा। वह एक और बॉल टैग इसकी जानिब बढ़ाते सख्ती से बोल रहा था। तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, वह झिझलाकर बोली। जी मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, और फिलहाल बहुत तरीके से कर रहा हूँ शीरीन, मुझे मजबूर नहीं करें कि कोई और तरीका आजमाओ। और संजीदगी से कहते इसके लबों से दूध का गिलास लगा गया। चले उठ जाए, वाह खुद कर ले, मैं लेट हो रहा हूँ ना। ऐसे आहिस्ता से खड़ा करते हुए इजरत में था, मैं कर लूँगी, बस बात में सर हिला गई। अम्मा जान, इन्हें मेडिसिन दे दीजिएगा। वो गाड़ी की चाबी उठाता सितार बेगम से मुखातिब हुआ, जो खामोशी से बेला के आगे नाश्ता रख रही थी, खिली खिली सी रंगत लिए। बेला इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। इसने दिल से इसकी खुशियों के दायमी आने की दुआ की थी। वो इसे सिर्फ इब्राहिम के हवाले से अजीज नहीं थी, भाभी से पहले भी इसकी छोटी बहन थी। तुम्हारी बीवी का ख्याल मैं रख लूँगी, अब चले भी जाओ तुम। इसकी बार बार की याद दहानी करवाने पर बेला चिढ़कर बोली। इब्राहिम नफ़ी में गर्दन हिलाता मुस्कुराया। बाबा अपने हाथों से खिला दें प्लीज़। नाश्ते की प्लेट अफजल मलिक की जानिब खिसकाती वो लाड से बोलती। इब्राहिम मलिक को इम्तहान में डाल रही थी। बाबा की चिड़िया, आ जाए ना मेरा बच्चा। वह मोहब्बत से इसकी जानिब देखते मुस्कुराए। लाड से फरमाइशियाँ करके एक एक चीज़ अफजल मलिक के हाथों से खाती वो खिलखिलाकर हंसती हुई कोई छोटी सी गुड़िया लग रही थी। किचन काउंटर पर खड़ी सिदरा बेगम इसकी जानिब देखते मुस्कुराए। इनसे इसने कभी कोई फरमाइश नहीं की थी। ये शायद इनका रवैया, इनके अंदाज ने करने नहीं दिया था। आज वो कैफे नहीं गई थी, सब अपने कमरे में आराम कर रहे थे। शाम आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। वह कमरे में इधर उधर टहल रही थी जब इसकी नज़रें बेड पर रखी शॉपिंग बैग पर गई। लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट उभरी। बॉक्स के साथ एक कार्ड भी था। ये आप सिर्फ मेरे सामने पहन सकती हैं, आज पहनेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कार्ड पढ़कर वो कुछ उलझ सी गई। राइटिंग किसी उलझा रही थी, पर वह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी वो सोच रही थी। बॉक्स में मौजूद नेवी ब्लू कलर की मैक्सी देखकर इसकी आंखें हैरत और खुशी से चमकी। साथ नाजुक सी ज्वेलरी बॉक्स में मौजूद थी। ऑफ शोल्डर्स नेवी ब्लू कलर की सिल्वर रंग वाली और मैक्सी अपनी कीमत आप बता रही थी। ये इसके गले पर काम था, नेट की आस्तीन की ऊपरी जानिब काम था, जबकि बाकी आस्तीन सादी थी। वो चाह कर भी अपनी खुशी नहीं छुपा पाई थी। इसने कभी ऑफ शोल्डर्स कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी ऑफ शोल्डर पहनना। तो क्या अब वो इसकी कोई ख्वाहिशों को भी जानने लगा था? वह कुछ सोचकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। कुछ देर के बाद वह इस मैक्सी में मलबूस निकली थी। नेवी ब्लू कलर पर इसकी गुलाबी रंगत खिल रही थी। बिना किसी मेकअप के भी वो गुलाबी सूरत अपना ज़हीर करने की सलाहियत रखती थी। आईने के साथ आगे खड़ी वो अपना आप देखती खुद ही शर्मा गई थी। इसके सामने ये जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, वो जो मैक्सी तब्दील करने से मुतल्लिक सोच रही थी। मर्दाना गंभीर आवाज़ पर आंखें मीच गई। वो मबहूत तो सामने खड़ी इस परिवेश को देख रहा था। कहाँ जा रही हैं? इससे पहले कि वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल होती, वो इशारों से थाम कर इसका रुख अपनी जानिब कर चुका था। मुझसे छुप रही हैं आप? इसके माथे पर लब रखते हुए नरमी से बोला। मैंने कुछ चुराया है आपको? मैं क्यों छुपने लगी आपसे? वो लहजे की लर्जिश पर काबू पाती धीरे से बोली। आप नहीं जानती आपने क्या क्या चुराया है।
اس کے گلے میں موجود اس ہرے پتھر کو لبوں سے چھوتے وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی گردن میں چمکتا وہ پتھر بھی اس کی توجہ کھینچتا تھا۔ رنگ رنگ لفظوں کی آڑ میں ایک دھن تخلیق کرتا ہوں، ہر چیز تمہارا عکس لیے گنگناتی ہے۔ بکھرے ورق، دھیمی روشنی اور یہ در و دیوار، قدم تمہارے لیے جھومتے ہیں اور میں ایک دھن تخلیق کرتا ہوں۔ وصل، قریب، ہجر، جدائی سب ایک سا لگتا ہے۔ آنکھیں بند میں بھی دل سنگ ہی رہتا ہے۔ غم آنکھوں سے نہیں بہتا، خوشی لبوں سے نہیں چھلکتی۔ میں تمہیں موسیقی میں امر کرتا ہوں، میں ایک دھن تخلیق کرتا ہوں۔ منقول۔ اس کے لفظوں سے وہ مومی گڑیا دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی۔ آپ نہیں جانتی آپ کس طرح مجھے گھائل کرتی ہیں بیلا۔ آپ کی یہ آنکھیں، یہ پلکیں، وہ کہتا ہوا اس کی مڑی مڑی پلکوں کو انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ یہ رخسار جس وقت میرے نام کی سرخی کے لیے میرا ضبط آزما رہے ہیں، یہ گڑھا جس میں میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ ہولے سے اس کی تھوڑی چومتے وہ مزید بولا، آپ کے وجود پر سج کر تو پتھر بھی ہیرا بن جاتا ہے بیلا۔ اس کی گردن میں سجے ہرے پتھر کو لبوں سے چھوتے وہ مخمور لہجے میں بولا، آپ شررس پہننا چاہتی تھی نا آپ؟ مسکراہٹ دبائے وہ آنکھوں میں محبت لے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بیلا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں موجود سیاہ جلد والی ڈائری نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اس کی وہی ڈائری تھی جو سال بھر پہلے اس کے کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ تو کیا یہ ابراہیم کے پاس تھی؟ سستے انسان ہاتھ دے، مطلب غریب ہی نہیں چور بھی ہے۔ منہ میں بڑباتی وہ اپنی ڈائری الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ سستے تو آپ تھے ہی، چور کب سے ہو گئے؟ دوسری جانب موجود ابراہیم نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ میری ڈائری میرے کمرے سے آپ نے چوری کی تھی؟ اس کا جواب دینے سے پہلے وہ ساختہ میں لیے بولی تھی، استغفار بیلا، وہ تو میں نے یوں ہی، وہ تو چور کہلائے جانے پر ہی حیران تھا۔ کیوں چوری کی آپ نے میری ڈائری؟ اس کے ہاتھ سے وہ ڈائری لیتی خفگی سے بولی، میں نے چوری نہیں کی تھی بیلا، میں آپ کی خواہشیں جاننا چاہتا تھا۔ اور پھر وہ آنکھیں چھوٹی کی سے دیکھتی ہوئی بولی، پھر انہیں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، اگر میں کہوں میری خواہش آپ بن کے ہیں تو؟ وہ اس کے شانے سے چادر اپنے ہاتھوں میں لیتی، اس کے گرد پھیلا کر اس کے سینے سے لگتی اپنے گرد بھی پھیلا چکی تھی۔ وہ دل نشین مسکراہٹ لبوں پر لیے اسے دیکھنے لگا۔ تو ابراہیم ملک، آپ پر سو جان سے صدقے میری جان، اسے خود میں بھیجتا وہ محبت سے بولا۔ ڈاکٹرز نے شیرین کی سرجری کی ڈیٹ دی ہے 15 دن بعد کی۔ اس وقت وہ اطہر ملک اور افضل ملک کے ہمراہ اسٹڈی میں موجود تھا۔ شیرین کو معلوم ہے اس سے متعلق؟ سوال افضل ملک کی جانب سے آیا تھا۔ نہیں چاچو، ابھی نہیں بتایا شیرین کو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بتا دوں گا انہیں چاچو، اس وقت ڈری ہوئی تھی کچھ، اسے یاد تھا اس دن ہسپتال سے واپسی پر وہ اچھے خاصی سہمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کیا کہا اس سوال؟ اطہر ملک نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اس کے چہرے پر لکھی تحریر وہ اچھی طرح پڑھ سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں سرجری کے لیے شیرین کا فزیکلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ شیرین ویک ہے بابا بہت، آج کل جو بھی وومٹنگ رہتی ہے، سانس لینے میں پرابلم رہ رہی ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا بابا؟ اس کے لہجے میں اذیتی خوف تھا۔ اللہ بہتر کرے گا بیٹا، افضل ملک نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا اس کے پیچھے آ بیٹھا۔ آپ کے سوا کون ہے جو اس بیماری کو جان سکے جو مجھے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے؟ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا اللہ پاک، اس کی آنکھوں میں موت، مرتی زندگی کو دیکھنے سے ڈرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میری سانسیں تھم گئی تو اس کی بھی سانسیں تھم جائیں گی۔ محبت کے جو بیج وہ مجھ میں بو چکا ہے، وہ اتنا تناور درخت بن کے ہے اللہ جی، جس کا وہ جادوئی منتر پھونکا ہے کہ وہ تو دنوں میں پروان چڑھ گیا ہے۔ اس کی محبت کی جڑیں میرے اندر پھیل چکی ہیں۔ کبھی سوچوں کہ اپنے ساتھ کیسے اسے ٹوٹتے بکھرتے دیکھوں گی تو یہی محبت کی جڑیں چبھنے لگتی ہیں، اور بعض اوقات تو چبھن اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ صحیح نہیں جاتی۔ یا مجھے شفا عطا کر دیں یا اسے صبر اللہ پاک۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، ہولے ہولے لرزتی وہ ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، یا مجھے شفا عطا کر دیں یا اسے صبر۔ شیرین، وہ ضبط سے لب بھینچ جس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کا نام پکار بیٹھا۔ اس سے زیادہ وہ اسے نہیں سن سکتا تھا، وہ اس کے سینے سے لگتی چہرہ چھپا گئی تھی۔ میری شیرین بہت بہادر ہے، وہ ضبط سے اس کا سر سینے سے لگائے محبت سے بولا۔ میں جانتی ہوں 15 دنوں بعد میری سرجری ہے۔ وہ اس کے سینے پر چہرہ رگڑتی چہرہ اٹھائے مسکرا کر بولی، کیسے جانتی ہیں آپ؟ سوال نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ رپورٹس دیکھی تھی نا میں نے، تو اس کے ساتھ سرجری کی ڈیٹ بھی تھی۔ وہ معصومیت سے بولی، ڈر تو نہیں رہی آپ؟
اس کی ناک پر چٹکی بھرتے وہ دھیرے سے بولا تو وہ مسکراتی ہی نفی میں گردن ہلا گئی۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے ڈرنا چاہیے، وہ مان سے اس کی جانب دیکھتے ہوئی بولی۔ رات کے آخری پہر ہونے کو تھا، وہ اب تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ ایسا اکثر ہی ہوتا تھا کہ ان کی راتیں اسٹڈی میں گزرتی تھیں، یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن دل کا کیا کرتی جو ہر بار اسی طرح تڑپتا تھا۔ زندگی ایک داستان بن گئی اسی طرح افضل ملک کی، جس میں درد اور ہجر کے سارے قصے میرے ہی حصے میں آئے ہیں۔ تم تو کل بھی خوش بخت تھی، آج بھی سرخرو ہو افروز احمد۔ افضل ملک کی محبت کا ہر باب تم سے شروع ہو کر تمہارے عشق پر ختم ہوا ہے۔ وہ آنکھوں کے گیلے گوشے صاف کرتی اسٹڈی کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائی اسی چیئر پر آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ سینے پر دھری کتاب سے واضح ہو رہا تھا کہ پڑھتے پڑھتے نیند کے وادیوں میں گم ہو چکے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے ان کے ہاتھوں سے کتاب لے کر رکھنے لگی تھی کہ نظریں بے اختیار اس کتاب کے ورق کے درمیان میں رکھی گئی تصویر پر گئی تھی۔ سمندر جیسی آنکھوں میں محبت لی افضل ملک کی جانب دیکھتی افروز احمد تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ایک مکمل منظر تھا جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو نامکمل کر گیا تھا۔ یہ کتاب وہ ہمیشہ افضل ملک کے ہاتھوں میں دیکھتی آئی تھی۔ وہ کتاب نہیں پڑھتے تھے، وہ تو روز ماضی کی اس داستان کی برگردانی کرتے تھے جو انہوں نے اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ دل میں درد کا ایک طوفان اٹھا تھا، کتاب ان کے ہاتھ سے گری تھی۔ آہٹ پر افضل ملک بھی اٹھ بیٹھے تھے، لبوں پر دونوں ہاتھ رکھ کے سسکتی سدرا اور زمین پر گری کتاب کے درمیان افروز کی تصویریں انہیں تمام معاملہ سمجھا گئی تھی۔ وقت کچھ لمحے زندگی کے اپنے لیے نکالتا ہوں میں، جب یہاں اسٹڈی میں آتا ہوں ان لمحوں میں اپنی زندگی جیتا ہوں میں سترہ بیگم۔ آپ سے گزارش کی ہے ان پلوں کے درمیان سے نہ آیا کرے، میری اذیت بڑھ جاتی ہے، تکلیف حد سے سوا ہو جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ کو اپنے لفظوں یا عمل سے کوئی تکلیف دوں، خدا را دور رہا کریں۔ رات کا یہ پہر میرا اور ان لمحوں کا ہے جن میں نے اپنی زندگی جی ہے، ان کے درمیان آ کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا سترہ۔ وہ بے بسی سے بولتے زمین پر پڑی کتاب ہاتھوں میں اٹھاتے اسٹڈی سے نکل گئے تھے۔ پیچھے شل سے کھڑی ان کی کئی باتوں میں چھپے مطلب کو سمجھتی لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ صاحبی تم ہمیشہ لیٹ کرتے ہو، سب انتظار کر رہے ہیں، جلدی۔ وہ اپنے دھن میں بولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر کا منظر دیکھتی وہ سرخ ہوتی رخ پھیر گئی۔ ضابط تم بے شرم ہو، وہ جو ابھی بات لے کر آیا تھا ٹاول سے پانی کے قطرے خشک کر رہا تھا اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر ہنس پڑا۔ کیوں، میں نے کیا کیا؟ وائی فی وہ معصوم بنتا اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ تم شرٹ لیس ہو، وہ سر جھکائے معصوم لہجے میں بولی۔ اچھا پھر؟ وہ سمجھنے کس انداز میں سر ہلا کر اسے بولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ سرخ ہوتی نظر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ شرما رہی ہیں شیریں، وہ مسکراہٹ دبائے اس کی نوزبین کو چھیڑتے سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، میں تو نہیں شرما رہی، وہ آنکھیں میچ کر جلدی سے بولی۔ اچھا، وہ سنجیدگی سے بولتا قریب ہوا۔ زاوی پلیز نہیں، وہ لرزتی ہوئی آنکھیں میچ گئی تھی۔ کھول لیں آنکھیں یار، پہن لی یہ شرٹ۔ اس کی مسکراتی آواز پر وہ آنکھیں کھولتے خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ جب اس کے ہاتھ تھامتا بٹن بند کرنے کی جانب اشارہ کر رہا تھا، وہ اس کا اشارہ سمجھتی دھیمی سے مسکراتی بٹن بند کرتی اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ محبتوں کے سفر میں رفاقتوں کی راہوں پہ چلتے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے، اور اس بات کا دونوں کو ہی بخوبی اندازہ تھا۔ محبت جیسے تختہ کانوں میں سجی چمکوں کو چھیڑ رہا تھا، وہ ہمت کرتی بمشکل اس کے مقابل کھڑی تھی۔ یہ جھمکے بھی اب صرف میری محبتوں کی سرگوشیاں کریں گے۔ اس کی سرگوشی پر خود میں سمٹی ادموئی سی ہونے لگی تھی، آواز حلق میں ہی کہیں دب سی گئی تھی۔ جلدی آ جانا پلیز۔ کافی دیر بعد وہ دھیرے سے بولی۔ میں جانتا ہوں میری بیوی میرا انتظار کرتی ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں میں ہیئر برش تھماتا دلکشی سے مسکرائے تو وہ چیم گئی۔ نہیں، وہ تو ویسے ہی۔ پنجوں کے بل اونچی ہوتے اس کے بالوں کو اس کے مخصوص سیٹ کرتی وہ منمنائی۔ کوشش کروں گا اپنی شیریں کو انتظار کی کوفت میں مبتلا ہونے سے بچا لوں۔ پرفیوم اس پر اسپرے کر کے اسے خود میں پہنتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ مسکراتی جیسے جانتی ہو اس کا کہا لفظ لفظ سچ ہے۔ باجی چھوڑیں، سب ادھر دیکھیں نا۔ وہ جو تیزی سے آرڈرز پلیس کر رہی تھی پوگو کی اس طرح اندر داخل ہونے پر آنکھوں میں الجھن لی سے دیکھتے اندر کی جانب بڑھی۔ چند مہینے پہلے ہی پوگو اور فیہ نے میٹرک کے امتحانات دیے تھے۔ بیلا کو ان کا رزلٹ کا انتظار تھا تاکہ وہ کسی اچھے کالج میں دونوں کا داخلہ کروا سکے۔ پوگو، باجی کا بچہ، بولو کیا بات ہے؟ وہ ہاتھ صاف کرتی اس کی جانب متوجہ ہوئی جو موبائل ہاتھوں میں لیے منتظر کھڑا تھا۔ باجی یہ دیکھیں، میری پوزیشن بنی ہے بورڈ میں، نام دیکھے۔ بڑھتے جذبات اس کی آواز پر ہنسی گئی تھی۔ بیلا نے نم آنکھوں سے موبائل کی جانب دیکھا
जहाँ न्यूज़ पर पोजीशन होल्डर्स के नाम अनाउंस हो रहे थे। मैंने कह लिया, बाजी मैं आपका पोग हूँ, मैं फ़ख्र से लोगों को बता सकता हूँ मैं अपनी बाजी का पोग हूँ। वो इसके चेहरे पर बिखरी शफ़क़त भरी मुस्कुराहट देखकर खुशी से पुर लहजे में बोला था। वरना आंखों से मुस्कुराती इस बात में सर हिला गई। पर बेला पोजीशन तो किसी परवेज़ कोसर की बनी है। कहीं ने न समझी से बेला की जानिब देखा। इसका भी आज रिजल्ट आउट हुआ था, इसके तमाम सब्जेक्ट्स क्लियर थे और वह इसी में खुश और मुतमईन थी। वह परवेज़ कोसर मैं ही हूँ। वह फ़ख्र से सीना ताने इसके आगे आ खड़ा हुआ। परवेज़ कोसर, ये कैसा सनाना नाम है। वो तो असल नाम सुनकर ही हंस कर लोटपोट हो रही थी। नाम भी मर्द वाला है और काम भी। तुम तो जल्दी ही रहना, मुझसे टीटी मुंह बिगाड़ कर बोला। बेला, तुम्हारा ये मासूम सोना छोटा सा पोगोना किसी दिन कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों। बेला, बाजी बोलो, मेरी बाजी का नाम न लिया करो। बेला के कुछ बोलने से पहले ही वो बोल उठा। बस करो दोनों, आज का काम ख़त्म करो। रात हम अपने पोगो की कामयाबी सेलिब्रेट करेंगे, वो मुस्कुराती हुई बोली। और पोगो मेरे बच्चे, ये पहली कामयाबी है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल अभी बहुत दूर है। आज की कामयाबी की खुशी आज ही मना लो मेरे बच्चे। कल जे माजी हो जाएगा, इसके बाद तुमने इससे मुतल्लिक सोचना भी नहीं है। इसके बाद मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए मेहनत शुरू करनी है। पोगो को प्यार करते हुए संजीदगी से बोली। खुश हैं आप? कैफे से वापसी पर इसका हाथ थामे सड़क पर चलते हुए मोहब्बत से इसकी जानिब देखते हुए बोला। मामूल की बनिस्बत आज अच्छी खासी रात हो चुकी थी। पोगो की खुशी सेलिब्रेट करते रात काफ़ी हो गई थी। हमेशा की तरह वो आज भी इसकी चादर के हिसार में थी। बहुत ज़्यादा खुशी बहुत छोटा लफ्ज़ है इन एहसासात के लिए जो मैं महसूस कर रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा सोना बच्चा आज पूरे एतमाद के साथ मीडिया से बात कर रहा था। अपने स्ट्रगल्स के मुतालिक बता रहा था, अपनी बाजी का सर फ़ख्र से बुलंद करके कितना खुश था वो इब्राहिम। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा पोगो अपनी बाजी के लिए इतनी मेहनत करता है। मैं इसके साथ कदम कदम से मिलाकर चलती, मोहब्बत से बोल रही थी। दरवाज़ा खोलता वो मुस्कुरा दिया। यही तो इसकी खूबी थी, वो अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत अपने रिश्तों से करती थी, खुद से मुंसलिक लोगों से करती थी। पोगो की बाजी भी तो इतनी मोहब्बत करती है इससे। इसका माथा चूमता वो नरमी से बोला। बात करते हुए वो लॉन्ज में दाखिल हुए तो सिदर बेगम को मुंतज़िर पाया। खाना हमने खा लिया अम्मा जान, बेला कॉफ़ी बना ले हम सब के लिए। सिदर बेगम से प्यार लेता वो कमरे की जानिब बढ़ा। कुछ ही देर में वो कॉफ़ी तैयार कर चुकी थी। कॉफ़ी का मग इनकी जानिब बढ़ाती वो इनके साथ ही बैठ गई। मम्मा जानती हैं आज मैं बहुत। मम्मा नहीं कहा करो मुझे बेला। और जो अपनी खुशी से शेयर करने जा रही थी, इनकी बात पर उलझ कर इन्हें देखने लगी, जो इसकी सुने बगैर ही अपने कमरे में चली गई थी। बेला, अम्मा जान कहाँ गई? वो कपड़े तब्दील करके वापस आया तो इसे गायब दिमागी से खड़े देखकर तशवीश से पूछा। कुछ नहीं। वहाँ से छुपाती तेजी से सीढ़ियाँ पलांगते कमरे में बंद हुई। वो गायब दिमागी किसी हालत में अपने कमरे में आई थी, बेयकीनी से बेयकीनी थी। मुझे मम्मा ना कहा करो बेला। इनकी आवाज़ एक बार फिर समाज से टकराई। मम्मा ना कहूँ, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। आंसू टूटकर गालों पर फिसले। माँ को माँ ना कहूँ। कमरे की खामोशी में इसकी सिसकियाँ गूंजी थी। कैसे? गुटी गुटी सिसकियाँ अब रोने की बुलंद आवाज़ में तब्दील हो रही थी। बेला हनी, क्या हुआ? बेला क्या बात है? अंधेरे कमरे में गूंजती इसकी सिसकियाँ इब्राहिम का दिल दहला रही थी। इसकी इस हालत की वजह वो समझ गया था। कुछ देर पहले वो इस कदर खुश थी। बेला क्या हुआ मुझे बताएं। अम्मा जान से कोई बात हुई है? इसका चेहरा हाथों में भरे वो संजीदगी से बोला। कोई माँ कैसे कह सकती है कि इसे माँ कहकर ना पुकारा जाए। वो खाली खाली निगाहों से इसकी जानिब देखती बराई आवाज़ में बोली। इब्राहिम अली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठियों में मसल दिया हो। इब्राहिम, आपको तो कभी मना नहीं किया मम्मा के इन्हें माँ ना कहें। मुझे क्यों? बहती निगाहों से इसकी जानिब देखती हुई इसे तड़पा गई थी। बताए ना मुझे क्यों इब्राहिम? वो तड़प कर रोती इसके सीने पर सर मार रही थी। मुझे कहा मम्मा ना कहो। क्या कहूँ? बेबसी से अपनी गिरफ्त में तड़पती अपनी ज़िंदगी को देखता हुआ लपेंच गया था। वो जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की चाह रखता था, इसके दिल में पनपती सबसे बड़ी हसरत जानकर पूरी नहीं कर सकता था। बेला, सबसे भारी होती आवाज़ में इसने धीरे से उसे पुकारा। क्यों? वो इसकी सुनी कब रही थी। वो खुद से लगाए बेबसी से यूँ तड़पते से सख्त देख रहा था। काफ़ी देर बाद इसकी सांसें भारी होती महसूस होने पर इसे बेड पर सही से लिटाकर कंफर्टर इस पर दुरुस्त किया। मुझे कहा मम्मा नहीं कहूँ। वो नींद में भी इनकी कहीं बातें नहीं भूली थी। वाहिद रिश्ता जहाँ बेला अफजल मलिक अपनी इज़्ज़त नफ्स अपनी अना भूल कर सिर्फ मोहब्बत की चाह में कदम बढ़ाती थी, वहाँ बहुत बेदर्दी से इसकी इज़्ज़त नफ्स रोंदी जाती थी।
صحیح کہتا تھا ابراہیم، انسان اپنی انا ہر شخص کے آگے نہیں ہارتا۔ وہ انا آزادی جسے ابراہیم ملک نے سینچ کا سینے سے لگائے رکھا تھا، اس کی انا پر ضرب نہیں لگنے دی تھی۔ وہ اس کے سامنے بکھر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، اور وہ بے بس تھا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور جو کام اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی۔ اور اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نہ آسمان کی کوئی چیز۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38۔ تو جانتا ہے نا اللہ، تو سب رازوں سے واقف ہے، ان سبھی جو ہم نے ڈھانپ رکھے ہیں۔ تو ہر راز سے واقف ہے یا رب، میری زندگی تیرے حوالے۔ اس کی تکلیف تو کم کر سکتا ہے، میں تو بے بس ہوں، دیکھ کر تڑپ سکتا ہوں، تجھ سے مانگ سکتا ہوں، عطا کرنے والا تو ہے جو بنا مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ ایک نگاہ نیند میں سی سکتی اپنی بیوی پر ڈال کر وہ کھڑکی کی کھلی دردوں سے نظر آتے آسمان کی جانب دیکھتے بے بسی سے بولا تھا۔ وہ انسان تھا، بے بس ہو سکتا تھا، لیکن وہ تو اللہ ہے، وہ تو رب ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ وہ تو سب پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، دلوں میں چھپے بھید بھی جانتا ہے، اور درد بھی۔ اس درد کا مداوا بھی اسی کے پاس ہے۔ ساری رات وہ اس کے سراہنے بیٹھا اسے سکتا تڑپتے دیکھتا رہا تھا۔ ٹکرائے جانے کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، چاہے کسی بھی رشتے کی جانب سے ہو، اور وہ اس تکلیف سے گزشتہ 21 سال سے گزر رہی تھی۔ اس کی روح کا وہ حصہ تھی، وہ تڑپتی تھی تو پرسکون وہ بھی نہیں رہتا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ بیلا اٹھے، نماز ادا کرے۔ نرمی سے اس کے گال تھپتھپاتے اس نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ وہ پہلی پکار پر ہی اٹھ بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں دوڑتی سرخی کو دیکھتے ہوئے ایک پل کو خوف زدہ سی ہوئی تھی۔ اٹھ جائے۔ وہ وضو کر کے آئے تو اسے ہنوز بیڈ پر بیٹھتے دیکھ کچھ سختی سے بولا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو آستین ٹہنی اسے نیچے کرتے جائے نماز بچھا رہا تھا۔ وہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی، یکدم ہی چکرا کر گرنے لگی تھی کہ سائے ٹیبل تھام گئی۔ وضو کر کے آئی تو اب بھی نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ نماز بہت اطمینان سے ادا کرنے کا عادی تھا۔ سلام پھیر کر ابراہیم نے اس کی جانب دیکھا جو اس کی چادروں کو اپنی گرد لپیٹتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی جگہ پر آنے کا اشارہ کرتا وہ خود ایک کنارے ہوا۔ زیر لب کچھ پڑھتا ہوا بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو دعا کیے بغیر ہی جائے نماز فولڈ کر چکی تھی۔ بد نصیب ہوتے ہیں وہ جو اپنے رب سے نہیں مانگتے۔ اس کے ماتھے کو روز کی طرح چومتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایک کی خواہش ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی، مزید کچھ مانگنے کی چاہ نہیں ہے۔ وہ سرد انداز میں بولتے اس کے اظہار سے نکل گئی تھی۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں بیلا، خود کو اس سے مانگنے کا عادی بنا لے۔ زندگی بعض اوقات ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ساتھ نہیں ہوتا۔ دنیا روٹ جاتی ہے، وہاں اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والی اس کی موجودگی۔ اس وقت انسان محسوس کرتا ہے بہت شدتوں سے کرتا ہے، لیکن اس وقت جب اپنی کوئی کی بہت قیمتی چیز ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل رہی ہوتی ہے، اللہ سے تڑپ کر مانگنے کا دل چاہتا ہے، اس کے آگے رونے کو دل کرتا ہے۔ خود کو عادی بنا لے بیلا۔ پیچھے وہ اپنے خالی خالی ہاتھ دیکھتے بے بسی سے بولا۔ میری زندگی میں اور کچھ قیمتی نہیں ابراہیم جسے کھونے کا مجھے خوف ہو۔ وہ دروازے پر رک کر بے بسی سے بولی تھی، درد کی انتہا پر پہنچتی وہ خود بھی ظالم ہی تو بن گئی تھی۔ قیمتی چیزیں ہو یا انسان، جب تک پاس ہو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا بیلا۔ کھونے سے پہلے انسان جان لے کہ قیمتی کیا تھا تو کبھی کھونے ہی نہیں دے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، وہ تو عادی تھا اس درد کا جو نہ کرتا گناہ کی سزا کے طور پر وہ اسے دے جاتی تھی۔ محبت کرتا تھا، گناہ گار ہی تو تھا۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی اس سے، لیکن کیا کرتی اس محبت کا جو اسی طرح افضل ملک سے کرتی تھی۔ اس محبت کے آگے وہ اکثر ابراہیم ملک کی محبت فراموش کر جاتی تھی، جس طرح وہ اس کے آگے اپنی ذات فراموش کر دیتا تھا۔ ان میں سے ہر کسی کی محبت اپنی محبت پر مقدم تھی، نہیں تھی تو جس کا حق تھا اللہ کی محبت۔ پھر بھلا کیوں کر انہیں محبت ملتی، دل کیسے سکون پاتا، جبکہ اس میں بسنے والا اس کا اصل مکین نہیں تھا۔ بیلا ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ لان سے گزرتی بیلا کو دیکھ کر وہ بے ساختگی سے پکار بیٹھی تھی۔ ٹیبل پر اس وقت اب ابراہیم کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ آپ نے بنایا ہے ناشتہ میرے لیے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ سبھی ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کی سوجی ہوئی گلابی آنکھوں نے انہیں تمام تر کہانی کہہ سنائی تھی۔ بتائیں نا مسز افضل، آپ نے بنایا ہے ناشتہ میرے لیے؟ لبوں پر زخمی مسکراہٹ لی وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بیلا، بچے یہ کیا طریقہ ہے ماں سے مخاطب ہونے کا؟ اطہر ملک نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ کچھ دیر تایا جان، بس کچھ دیر، مجھے صرف میری ماں سے پوچھنا چاہتی ہوں میں۔ معصوم بھی تھی، اب اسی طرح بیگم کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتی ابراہیم نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔
سب کے لیے میں نے بنایا ہے بیلا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کس رشتے سے؟ وہ بےتاثر سے انداز میں بولی۔ انہوں نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں جواب طلب کر رہی تھی۔ جاؤ بیلا، زخمی نظروں سے افضل ملک کی جانب دیکھتے وہ قطعیت سے بولی۔ کیوں جاؤ میں ماما؟ مجھے پتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پلکوں کی بار توڑتے رخسار میں بہہ نکلے تھے۔ بیلا میری جان، شیرین نے تڑپ کر اسے ساتھ لگانا چاہا۔ نہیں شیرین، اس وقت کوئی نہیں چاہیے مجھے، صرف ماما سے جواب چاہتی ہوں میں، اس کا اشارہ توڑتی وہ تڑپ کر بولی تھی۔ مجھے پتا ہے ماما، کیا کیا میں نے ایسا کہ آج تک آپ کے لمس کے لیے تڑپ رہی ہوں میں، بچپن سے ماما کہنے کے لیے ترستی رہی ہوں۔ کیوں ماما، کیا غلطی ہے میری؟ کیوں آپ مجھے اس طرح پیار نہیں کر سکتی جس طرح شیرین سے کرتی ہیں؟ کبھی میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا آپ نے جس طرح آپ ابراہیم اور زوار کے سروں پر پھیرتی ہیں؟ محبت بھرے آپ کے لمس کے لیے ہر طریقہ آزمایا میں نے، آپ کی بات مان کر، آپ کی بات کی نفی کر کے، کسی طرح تو آپ میری جانب متوجہ ہوں گی، کبھی تو آپ مجھے پیار کریں گی۔ مجھے بتائیں کیوں نہیں کہوں میں آپ کو ماما؟ ماں کو ماں نہیں کہوں تو کیا کہوں ماما؟ وہ بری طرح تڑپ کر ہوتی ہر سوال کے جواب نہیں کر رہی تھی، اپنے ساتھ بھی ہر زیادتی سے یاد دلا رہی تھی۔ بیلا بس کرو پلیز، جاؤ، میرا ضبط نہیں آزماؤ، خدا را چلی جاؤ، آنسو پیتی بے بسی سے بولی۔ ایک بار، صرف ایک بار کہہ دے میں آپ کی بیٹی ہوں، ایک بار مجھے سینے سے لگا لے ماما، آپ جان لے لیں میری، پر اپنے لمس کے لیے نہیں تڑپائیں مجھ سے نہیں ہوتا ماما۔ وہ تڑپ کر روتی ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیلا جاؤ یہاں سے، ابراہیم سے کمرے میں لے کر جاؤ، وہ اس کی بگڑتی ہوئی حالت سے نظریں چوہتی ابراہیم سے بولی۔ آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی میں اس معصوم کا کیا قصور اماں جان؟ اسے ساتھ لگاتے وہ پہلی بار ان کے آگے بولا تھا، اور بولا بھی تو کیا، سب تھے آنکھوں کے کنارے سوج گئے تھے، سرخ ڈورے واضح نظر آ رہے تھے۔ قصور کسی کا نہیں تھا لیکن سزا ہر ایک کا مقدر بنی ہے ابراہیم، وہ خود ہی جانے لگی تھی، اس سے زیادہ سکت نہیں تھی ان میں سے روتے بلکتے دیکھنے کی۔ بیلا بابا کے پاس آئے میری جان، آپ بابا کے ساتھ سے ہیں، بابا آپ سے پیار کرتے ہیں نا؟ وہ بے بسی سے تڑپتی ہوئی اپنی اس بیٹی کو دیکھ رہے تھے، وہ واقعی ان کی سانسیں تھی، وہ نہیں ہوتی تو جینے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ نہیں میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں کہیں بابا ماما کہوں گی، مجھے ان سے پیار چاہیے، انہیں سے چاہیے، وہ روتی ہوئی ضدی انداز میں کہتی سدھر بیگم کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ نہیں ہو میری بیٹی تم، افروز احمد کی بیٹی ہو تم، نہیں کہہ سکتی تمہیں اپنی بیٹی میں، کبھی اپنا ظرف اتنا بڑا نہیں کر سکتی میں بیلا، تم صرف میری ذمہ داری تھی جسے میں نبھا چکی ہوں۔ سوکن کی بیٹی کو قبول کر سکتی تھی میں، لیکن اپنے شوہر کی ناجائز اولاد کوئی عورت قبول نہیں کر سکتی بیلا، کم از کم مجھ میں تو یہ ظرف نہیں ہے۔ تمہاری صورت ہر پل ہر لمحے مجھے میری بے بسی، میری طرف یاد دلاتی ہے بیلا، جب مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ زیادتی کر گئی ہوں، جب مجھے میری طرف یاد آتی ہے تم ہو بہو ویسی ہی ہو، تمہاری صورت میں افروز احمد دکھتی ہے بیلا، میں چاہ کر بھی تمہیں سینے سے نہیں لگا پاتی۔ اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی لیکن بیلا تو ان کے ایک لفظ پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ اس ایک لفظ نے بیلا ابراہیم ملک کی شخصیت کی عمارت کو پوری اونچائی سے پستی میں دھکیلا تھا۔ اس کی سماعتوں میں تو بس وہ ایک لفظ گونج رہا تھا، ناجائز، میں ناجائز۔ وزیر اللہ بڑبڑائی تھی، اماں جان خدا را بس کرے، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ یہ حقیقت اس طرح بیلا کے سامنے آئی کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شیرین بے یقینی سے افضل ملک کی جانب دیکھتی بیلا کو تک تھی جس کا رنگ زرد ہو رہا تھا، زوار کی حالت میں مختلف نہیں تھی۔ ماضی میں جو بھی ہوا اس میں بیلا کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی میں بیلا کردار کہاں ہے اماں جان؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ آپ جانتے تھے، آپ بھی سب جانتے تھے، وہ بے یقینی سے نفی میں گردن ہلاتی بیٹھی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیلا میری بات سنیں، بیلا ایسا کچھ نہیں ہے، بیلا میری جان، وہ بے بسی سے بولتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ خبر تھا کوئی نہیں، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، میرا وجود گندا ہے، کوئی نہیں قریب۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوتی بے رب سے جملے ادا کرے تھی۔ بیلا بابا کو کچھ کہنے کا موقع تو دے میری جان، ایک بار بابا کی بات سن لے میرے بچے، آپ کے بابا کو انکار ہے، آپ کے میری بچی لمحہ پیچھے اس کے پیر ان کے دل پر پڑ رہے تھے۔ نہیں آپ گنہگار بابا، میں گناہ ہوں، میرے ساتھ میں گناہ ہوں۔ وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی، کوئی نہیں، کسی سے رشتہ نہیں میرا، کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیوں جیسی چبھن تھی، وہاں موجود ہر شخص تڑپ اٹھا تھا۔ ابراہیم تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا، اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے سرے سے اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ میں آج بھی وہی نائف موجود تھی۔ بیلا پاگل ہو گئی ہے، چھوڑیں اسے، میرے قریب نہیں آنا، سب جانتے تھے، آپ بھی سب جانتے تھے۔ ہمدردی میں اپنایا، مجھے ترس کھا کر نکاح کیا نا مجھ سے،
किसी के गुनाह के निशाने को कौन अपना नाम देता, तो आपने दे दिया। हाँ, इसलिए मुझे नहीं बताना कि क्यों आपसे निकाह। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की हमदर्दी की। इब्राहिम मलिक वो हसानी अंदाज में चीखती अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी जो इब्राहिम की गिरफ्त में था। बेला, मैं कह रहा हूँ, छोड़े नाइफ। वो इसके हाथ को झटकता धाड़ा बुलंद होती आवाज़ में रोती बेकाबू होती छुरी अपने के मुख्तलिफ हिस्सों पर मारने की कोशिश कर रही थी। इब्राहिम पूरी ताकत लगा के से सर लगने से महफूज रखे हुए था। बेला खुदा के लिए होश में आई। छोड़े मुझे, दूर हटे। नहीं, पूरी ताकत लगाकर अपनी कलाई आज़ाद करवाने की कोशिश करती। वो अपनी गर्दन जख्मी कर चुकी थी, खून फवारे की सूरत उबलता। इब्राहिम मलिक के जब्त का पैमाना लबरेज कर गया था। यही लम्हा था जब इब्राहिम का हाथ उठा था। लगातार 3 थप्पड़ की गूंज से माहौल में यकदम सन्नाटा तारी हो गया था। वो गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से इसकी जानिब देख रही थी। भारी मर्दाना हाथों के इस कदर शदीद थप्पड़ पर वो कुछ दूर ज़मीन पर जा गिरी। आंसू टूटकर गाल पर बिखरने लगे थे, लबों पर कफ लग गया था। इस थप्पड़ का जवाब आंसू के सिवा और भी क्या हो सकता था। खुदकशी करने जा रही थी, हराम मौत को गले लगाने जा रही थी आप। अपने हाथों से गला घोंट दूंगा मैं आपका। उसी से दीवार पर खुद चढ़ती उसने झटके से उसे खड़ा किया। गर्दन पर सख्ती से उंगलियां जमा खून रोकने की कोशिश करने लगा। वो कभी इसकी सख्त गिरफ्त की आती थी, इस पर बात भी सख्ती से नहीं करता था। भला कब इब्राहिम मलिक का गुस्सा बर्दाश्त करने की सकत रखती थी। वह आवाज़ से बेगाना होती लहराकर इसके बाजू में गिरी थी। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं बेला। वो कितनी तकलीफ में थी। मेरी बहन कितनी तकलीफ में थी। वो ज़ेरे लब बोलती अपनी हथेलियों पर नजरें जमाए बैठी थी। इब्राहिम ने सख्ती से ताकीद की थी कि कोई बेला के सामने नहीं आएगा। वो भी इसी वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। ये कैसा इंकशाफ हुआ था आज, इसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अफजल मलिक इसके पापा इसके लिए दुनिया के बेहतरीन शख्स थे और आज के इस इंकशाफ के बाद भी इसके ख्याल में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेडिसिन लिया आपने अपने? सवार की आवाज़ पर वो होश में आई। नफ़ी में गर्दन हिलाती उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हैं आप शीरी? इसे कमरे में बाहर जाते देख वो संजीदगी से बोला। पापा के पास। वो इसका जवाब सुने बगैर ही निकल गई थी। वो ज़रा से इसके पीछे गया। कमरे में वापस जाए, इस वक्त किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका लहजा किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। वो लच कर इसे देखने लगी। अपने पापा के पास जा रही हूँ मैं, इसके अंदाज में दबा दबा सा एहतजाज था। ये सवाल इस वक्त बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। मैं जानता हूँ आप अपने पापा के कमरे में जाना चाह रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस वक्त आप अपने कमरे में रहें। क्या इससे ज़्यादा वाज़ेह लफ्ज़ों में समझाने की ज़रूरत है मुझे? इसका रुख अपनी जानिब किए वो हर लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। लफ्ज़ों के साथ इसकी गिरफ्त में भी खासी सख्ती थी। मुझे बात करनी है पापा से, वो इसकी आंखों में देखती धीरे से बोली। शीरी, आप जानती हैं मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। इसे नौज यूं ही खड़ी देख कर वह संगीन लहजे में बोला। गिरफ्त में मज़ीद सख्ती बढ़ गई थी। मुझे जाना है, मुझे बात करनी है पापा से। इसकी सख्ती पर भी वो अपनी जिद पर कायम थी। दर्द हो रहा है, शानों पर पड़ता दबाव बर्दाश्त से बाहर होने पर वो सिसक उठी। चाहे कमरे में मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं, एक एक करके इनसे जवाब तलब भी ना करें। बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। बेहतर है फिलवक्त इन मामला से दूर रहें, सारी बात जाने बगैर। किसी को कसूरवार ठहराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गिरफ्त कतरे नरम करता हुआ संजीदगी से बोला तो इसका गला खुश्क होने लगा। इतना डरती हैं तो मजबूर ना क्या करें सख्ती पर। इसकी जर्द होती रंगत पर नजर डालकर वो संजीदगी से बोला। शाम का जमूद अब छाने लगा था। परिंदे अपनी मंजिल की जानिब गामजन थे। कमरे की आसेब ज़्यादा खामोशी अब हावी होने लगी थी। एहसास ज़िल्लत था। ये एक साथ 3 थप्पड़ों का असर। शाम तक वो बुखार में पक रही थी। मामा, मामा, मैं आपकी बेटी हूँ। मामा, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ। मैं नहीं, मैं प्लीज़ मामा। वो खनूदगी में तकिया पर सर पटाखती मुसलसल ज़ेरे लब बोल रही थी। बंद आंखों से आंसू टूट टूट कर इब्राहिम के हाथों पर गिर रहे थे। डॉक्टर के इंजेक्शन देने पर वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होने लगी। वो सबसे मुठियाँ पीछे इसे इस हालत में देख रहा था। कोशिश करें इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस इनके लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात पर उसने उलझ कर इनकी जानिब देखा। पास खड़ा सवार भी हैरत से इनकी जानिब देख रहा था। इस वक्त कमरे में बेला के अलावा वो दोनों ही मौजूद थे। क्या मतलब, कैसी हालत? बेला की जानिब देखते हुए संजीदगी से बोला। शी इज़ एक्सपेक्टिंग मिस्टर मलिक। इनके अगले जुमले पर वो कितने ही लम्हे सुन खड़ा बेला को तक रहा था। इतनी बड़ी खुशखबरी इन हालात में मिलेगी ऐसा तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था उसने। इसकी बीवी इसके सामने बेसुध पड़ी थी। वो समझ नहीं पा रहा था इसे खुश होना चाहिए या किस्मत की सतम ज़रीफ़ी पर अफसोस करना चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद वो कितनी ही देर बेयकीनी से बेला की जानिब तकता रहा था।
اس کا کیا ریئیکشن ہوگا اس خبر پر؟ کہیں وہ پھر سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنے لگے۔ آج اگر وہ خود کو مزید نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی۔ اس سے زیادہ مزید سوچنے کی ہمت نہ تھی نہ سکت۔ آج کے اس کے عمل کے بعد وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کی شدت پسندی ان کا کتنا بڑا نقصان کر سکتی تھی آج۔ مت آزمائے مجھے اتنا، میں بھی انسان ہوں بیلا، میں بھی ضبط ہو سکتا ہوں۔ اس کی نرم و نازک کلائی اپنی گرفت میں لیتے آنکھوں سے لگاتے وہ بے بسی سے بولا۔ گلابی رنگت بخار کے تمازن سے سرخ پڑ گئی تھی۔ بکھرے بال، مڑی مڑی وہ پلکیں جو ابراہیم ملک کی سانسوں سے الجھ جایا کرتی تھی، اس وقت آنسوؤں سے بھیگی اس کی دل کی تنیاں تہس نہس کر رہی تھی۔ سرخ انگارہ ہوتے گال، جبکہ دائیں گال پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ گردن پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر نے کی تھی۔ بائیں بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کی تمام تر بدتمیزی کے باوجود بھی ابراہیم ملک نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ آج تک اسے سختی سے بات نہیں کی تھی، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات تھی۔ غصے میں وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں چاہتا اسے کبھی سرد گرم ہوا بھی چھو کر گزرے۔ آپ خود کو نقصان نہیں پہنچاتی تو میرا ہاتھ کبھی نہ اڑتا پر بیلا۔ اس کی نرمی سے خاص سہلانے پر وہ تکلیف سے سسکی تھی۔ وہ سخت سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کے مارے گئے تھپڑ کی وجہ سے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ یہ بات اس کے لیے ہرگز قابل برداشت نہیں تھی۔ بس، اس کی پلکوں کو لبوں سے لگا چھوتا وہ نرم سی سرگوشی میں بولا۔ مما سے کہیں میں ہوں، ان کی بیٹی ہوں، پلیز مما سے کہیں نا، پلیز کہہ دے۔ اس کے نرمی سے پکانے پر وہ مزید بکھر رہی تھی۔ تکیے پر سر مارتی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سفید پٹی میں خون ابھرتے دیکھ اس نے دھیرے سے اسے ساتھ لگایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس طرح اسے پرسکون کرے۔ بیلا بس کریں، ریلیکس کریں، آپ ہیں ماما کی ہی بیٹی ہیں۔ دھیرے دھیرے نرمی سے سرگوشی میں بولتے وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اگر ہوش میں ہوتی تو آج کے بعد، اس تھپڑ کے بعد، ابراہیم ملک اس کے قریب آنے کا حق کھو چکا ہوتا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بخار میں پھنکتی رہی تھی۔ وہ مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ بخار میں کچھ کمی آئی تو اس کا سن ہوا جسم اب اپنی پہلی سی حالت میں لوٹنے لگا تھا۔ دکھتی سر آنکھیں واقعی وہ غائب دماغی سے دیکھنے لگی، جو اسے ہوش میں آتے دیکھ ایک بار پھر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آخری منظر یاد آتے اس نے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا یہ عمل ابراہیم کی نظر سے مخفی نہیں تھا۔ مطلب وہ اب بھی بے یقین تھی کہ ابراہیم نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ دیکھتے دیکھتے آنسو کے آنکھوں کے کنارے سے بہتے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہ جو منتظر تھا کہ اب چیخے گی سے برا بھلا کہے گی، اس کی خاموشی پر تڑپ اٹھا تھا۔ ڈرپ لگی ہوئی ہے، لیٹی رہیں ابھی۔ نرمی سے انگلیوں کی پوروں پر آنسو چونتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ دکھتے سر کو تھامتی اٹھ بیٹھی۔ وہ لب پیچھے چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی ضد بعض اوقات اسے سچ کر دیتی تھی۔ وہ آنسو پیتی نظریں چرا رہی تھی۔ ابراہیم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے معافی نہیں مانگوں گا میں آپ سے بیلا۔ مجھے تکلیف ضرور ہوئی اپنے عمل پر، لیکن ملال بالکل نہیں ہے۔ آپ اپنی جان لینے چاہ رہی تھی۔ اس کے آنسو لبوں سے چنتے وہ سنجیدہ سا بولا۔ آپ مانگ بھی لیں معافی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا مان تو ٹوٹ چکا۔ ابراہیم ملک جو کہتا ہے کہ وہ میرے عشق میں میرا خادم ہے، وہ تو اپنی برتری دکھا گیا آج۔ وہ اذیت ناک لہجے میں کہتی سے تڑپا گئی تھی۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر اسے تھام گیا تھا۔ باخدا آپ وہ چاقو میرے سینے کے پار کر دیتی۔ میں اب نہیں کہتا بیلا، میرے ماتھے پر ایک چکن نہیں آتی، لیکن آپ نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس سے۔ اگر آپ آئندہ بھی خود کو اس طرح نقصان پہنچائیں گی تو اس سے شدید تھپڑ کے لیے تیار رہیں۔ وہ انگلی کی مدد سے اس کے گال سے لاتا سنگینی سے بول رہا تھا۔ مدعا سے لب بھینچ گئی۔ اس کے چھونے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ بیلا تھی، اپنی تکلیف کسی پر عیاں نہیں کرنے والی۔ وہ تو اس کے کہے بغیر سمجھتا تھا۔ اس کی ہر بات، اس کی ہر تکلیف وہ جانتی تھی۔ اسے معلوم ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بغور اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ آنسو سے چہرے پر چپکے بال نرمی سے ہٹاتے سنجیدگی کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ساکت سی نگاہوں سے چلتے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ ان میں سب یہ خواہش تھی کہ وہ خواہش کسی طرح میسر آ جائے۔ اس کا یہ ٹوٹ کر بکھرا روپ ابراہیم ملک کے دل پر کون سے قیمت پڑ رہا تھا۔ وہ جو بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا، بنا کچھ کہے سے تھامتا سینے سے لگا گیا۔ محبتوں کو اناؤں کی بیٹ نہیں چڑھاتے ہیں نہیں۔ وہ دکھتی سرخ آنکھوں کو موند کر سسکی تھی۔ ابراہیم ملک جیسے شخص کے قابل تو نہیں تھی وہ جو ہر حال میں اس کی عزت، اس کے انا کا پاس رکھتا تھا۔ رشتوں کے درمیان انا آ جائے تو انا جیت جاتی ہے بیلا، رشتے ہار جاتے ہیں۔
میں کبھی ہمارے رشتے کی ہار نہیں دیکھ سکتا۔ ہاتھ اٹھایا ہے آپ پر، اس کے لیے آپ جو چاہیں سزا دیں مجھے۔ وہ آہستہ سا بول رہا تھا۔ مجھ سے دور رہیں، وہ آنکھیں میچ کر بھرائی آواز میں بولی۔ جان لے لے میری آپ، وہ بے بسی سے بولتے اسے مزید قریب کر گیا۔ اس کے گال پر لب رکھے وہ نہ جانے کون سی مسیحائی کر رہا تھا۔ دور رہیں مجھ سے ابراہیم، وہ زیر لب بولی تھی۔ ابراہیم نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم کی جان، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ جائیں پلیز، میرے قریب نہیں آئے، پلیز چلے جائیں، وہ بلند آواز میں چیختی، بری طرح روتی، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ابراہیم ملک کا ضبط آزما رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں بیلا، جا رہا ہوں، بس کریں خدا را نہ کریں بیلا۔ اس کی آہیں ابراہیم ملک کے کانوں میں پگھلے شیشے کی مانند الٹ رہی تھیں۔ ڈرپ کی سوئی سے خون کی لکیر ابھرتی اس کی کلائی سے گرتی سفید پر شیر سوکھ کر رہی تھی۔ وہ اس کی اذیت پسندی پر تڑپ اٹھا تھا۔ ستم تو یہ اسے روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ پلیز پلیز چلے جائیں، وہ حلق کے بل چیختی آخری میں بے بسی سے رونے لگی تھی۔ وہ دل گرفتہ سے اسے تڑپتے دیکھ رہا تھا، اس کے مزید چیخنے پر کمرے سے نکل گیا۔ پلیز ہاں ابراہیم، پلیز، میں آپ کے لائق نہیں، پلیز۔ مٹکیوں کے درمیان بے ربط سے جملے ادا کرتی گھٹنوں میں سردیاں رونے لگی۔ اور صوفے کی پشت سے سٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی تڑپتی آہیں سسکیاں اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ دل میں ایک ڈر سا بھی تھا کہ پھر خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ بھائی، نسوانی آواز پر اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں دوڑتی سرخی سے خوفزدہ سی ہوتی سہمی ہوئی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیلا کے پاس چلی جاؤں؟ ابراہیم کو اپنی جانب اس طرح تکتے دیکھ وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ یوں بھی سوار کی صبح اس کے ساتھ رویے سے خاصا سہم چکا تھا۔ شیری کیا ہوا بچے؟ وہ خود کو پرسکون کرتا نرمی سے بولا۔ وہ اس سے 1 سال ہی چھوٹی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سے اسے چھوٹی بہن کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ بیلا کے پاس جانا چاہتی ہوں، وہ سر جھکائے آہستہ سے بولی۔ اس وقت وہ کسی کو اپنی گرد برداشت نہیں کر رہی ہیں شیری، آپ اس وقت نہیں جائیں ان کے سامنے۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ اسے بھی کمرے سے نکال چکی ہے۔ اسے ضرورت ہے ہماری، وہ تکلیف میں ہے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ میں ہوں ان کے پاس، آپ فکر نہ کریں، ان کی حالت کچھ بہتر ہو جائے تو اپنی بیوی کو لے کر شفٹ ہو جاؤں گا میں۔ جتنی اذیت میں وہ اس وقت ہے، اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں۔ سنجیدگی سے بولتا وہ کسی حد تک تلخ ہوا تھا۔ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے، پلیز، وہ بلکہ چپک کر نمی چھپاتی التجائی انداز میں بولی۔ وہ اسے بیلا کے پاس جانے کی اجازت دیتا اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ شل سے کھڑی اس کے جملوں پر غور کر رہی تھی۔ وہ بیلا کو یہاں سے لے کر چلے جائے گا، یہ سوچ کر ہی اس کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ جس وقت سے میں زندگی بھر ڈرتا رہا، وہ پورے قد سے سر اٹھائے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ افروز، مجھے معاف کر دیں، آپ کے راز کی حفاظت نہیں کر سکا میں، معاف کر دیں مجھے۔ وہ اپنی مخصوص جگہ بیٹھے پی کے لہجے میں اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگ رہے تھے۔ وہ لب بھینچ کر اس مضبوط مرد کو ٹوٹتے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت بھی مضبوط دیوار کی مانند افروز احمد کے آگے کھڑا رہا تھا۔ جب ساری دنیا اس کے کردار کو داغدار کر رہی تھی، وہ تو ماضی کے برق سے واقف تھا، ہر اس راز سے واقف تھا جو افضل ملک اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھے۔ اس راز کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی زندگی لگا دی، افروز احمد کا کردار بچانے کے لیے آپ نے اپنے کردار کو داغدار بنا لیا۔ دراب ابراہیم گواہ ہے اس عشق کا جو افضل ملک نے افروز احمد سے کیا ہے۔ اپنی ذات مٹا دی آپ نے اس عشق میں گواہ ہوں چاچو، ابراہیم ملک گواہ ہے آپ کے عشق کا بھی اور آپ کے محافظ ہونے کا بھی۔ میں ان کی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کسی ہارے جواری جیسے ان کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے رازوں سے واقف تھے۔ ہار گیا میں ابراہیم، افضل ملک ہار گیا، افروز کی نشانی تھی وہ، میری افروز کی نشانی۔ اس کی آنکھوں میں بیگانگی دیکھ کر آج افضل ملک ہار گیا۔ ساری دنیا کی طرح وہ بھی یہی سوچے گی کہ اس کا باپ بد کردار تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے 18 سال پہلے افروز احمد کی وفات پر 5 سالہ ابراہیم کے گلے لگ کر روئے تھے۔ ابراہیم ملک کی آنکھ سے تو آنسو ان کے بال میں جذب ہوئے تھے۔ اس نے اسی طرح ان کے گرد بازو پھیلائے جس طرح اس روز پھیلائے تھے۔ آج وہ بازو کسی چھوٹے معصوم بچے کے نہیں تھے، وہ مضبوط توانا مرد کا سہارا تھا جو سنبھالے ہوئے تھا۔ میں بتاؤں گا انہیں بتاؤں گا کہ قصوروار کوئی نہیں تھا، گناہ کسی نے نہیں کیا۔ میں بتاؤں گا انہیں کہ افضل ملک کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے وہ، ابراہیم ملک کا عشق ہے، وہ کمزور نہیں ہے، افروز سے کیا وعدہ نہیں نبھا سکا، وہ اس قدر تکلیف میں ہے، میں اسے سینے سے لگانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ میری بیٹی، میری افروز کی نشانی ہے وہ ابراہیم، اس کے حصے میں بھی اپنی ماں کی طرح صرف درد ہی آئے ہیں۔ ابراہیم ملک کا عشق ہے وہ،
وہ افروز احمد نہیں ہے، وہ بیلا ہے۔ بیلا ابراہیم ملک اور میری محبت ہی کافی ہے انہیں دنیا جہان کی خوشیاں دینے کے لیے۔ میں سنبھال لوں گا انہیں، لیکن اب میں جہاں نہیں رکھوں گا اپنی بیوی کو چاچو۔ میں نہیں چاہتا یہاں رہ کر وہ مسلسل اذیت میں رہے۔ وہ قطعیت سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بیڈ پر روندی لیٹی سے سک رہی تھی، اپنا آپ اتنا ارجائی سے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے خود سے گن آ رہی تھی۔ میں نہیں ہوں نرجائز، وہ سسکتی ہوئی بچوں کی مانت بولی تھی۔ درد تھا جو بڑھتے ہی جا رہا تھا، تکلیف تھی جو کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹن اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اسے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ گھٹن برداشت سے باہر ہونے پر وہ لرزتے قدموں سے باتھ روم کی جانب بڑھی، کپڑوں سمیت شاور کے نیچے آ کھڑی ہوئی تھی۔ خود کو بری طرح رگڑتی وہ نہ جانے کون سی غلاظت صاف کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر اسے موجود نہیں پا کر وہ کچھ دیر باتھ روم کا دروازہ تکتا رہا۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیلا، وہ سر دہا پھرتے اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ بند نہیں تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ ذرا سے اس کی جانب آیا۔ وہ کپڑوں سمیت نہ جانے کب سے شاور کے نیچے کھڑی تھی، خون منجمد کر دینے والی سردی میں اسے ٹھنڈی پانی کے نیچے یوں کھڑے دیکھ وہ ذرا سے اس کے قریب آیا۔ بیلا، کیا کر رہی ہے یہ؟ بیلا میری جان، شاور بند کرتے اس کی جانب دیکھتے بے بسی سے بولا جو شدت سے روتی اپنا آپ رگڑ رہی تھی۔ بہت گھٹن ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی ہے، جیسے کوئی میرے ہونٹوں پر زور سے ہاتھ رکھ کے سانس روک رہا ہو۔ میرا پل پل اذیت میں گزر رہا ہے، میری ہر سانس بھاری ہو رہی ہے ابراہیم، میں سانس نہیں لے پا رہی، سانسوں کا بوجھ جسم پر حاوی ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ وہ تڑپ کر روتی نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ گھٹن تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے مار دیں ابراہیم، میری جان لے لیں، میں نہیں رہ سکتی، میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی زخمی گردن پر رکھ دی، وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ ابراہیم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اس کے بھیگے چہرے پر بھی وہ اس کے روانی سے بہتے آنسوں کو دیکھ سکتا تھا۔ لبوں سے اس کے آنسو چونتے وہ اسے ساتھ لگا گیا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں نہیں ہوں آپ کے لائق، میں جانتی ہوں آپ نے بابا کی وجہ سے ترس کھا۔ خبردار جو اپنے متعلق کوئی بھی ایسا لفظ نکالا آپ نے۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، سمجھ رہی ہے نا؟ محبت کرتا ہوں آپ سے، درد سے ہمدردی میں نہیں اپنایا آپ کو۔ اس کے بھیگے بالوں پر لب رکھے اور شدت سے اسے بینچ کیا۔ میں گندی، میرا وجود اس کے لبوں سے مزید کوئی لفظ نکلنے سے پہلے ہی وہ اسے خاموش کروا گیا تھا۔ ساری حقیقت بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن آپ نے تحمل سے سننا ہوگا۔ شیری کو بھیج رہا ہوں میں کپڑے تبدیل کرے۔ اسے نرمی سے تھامے وہ کمرے میں آیا، اسے ہیٹر کے آگے بٹھاتا۔ شیری کو کمرے میں بھیجنے کا کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس اپنے کپڑے تبدیل کر لینے کے بعد وہ اسٹرانگ کافی لے کر وہ کمرے میں آیا تو وہ اس کی گرم شرٹ میں ملبوس شیری کی گود میں چہرہ چھپائے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے آتے دیکھ شیری کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کے کنارے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے اس کے ساتھ بیٹھا۔ اس قدر زخمی کر لیا خود کو کہ اتنی اذیت دے رہی ہے مجھے بیلا۔ آستین کہنی سے اونچے کرتے کلائی اور بازو پر میں بڑی خراش دیکھ کر وہ زخمی لہجے میں بولا، میں آپ کے قابل نہیں۔ وہ ادموئی سی ہوتی اس کے سانوں پر سر رکھ گئی تھی۔ آپ اس قابل ہیں یہ میں جانتا ہوں بیلا، وہ محبت سے بولتے اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ تمام زخموں پر مرہم لگاتے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹی تھیں۔ یہ کافی پی لیں۔ کپ اس کے لبوں سے لگاتے وہ نرمی سے بولا تو وہ گھونٹ بھر گئی۔ مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، ماما مجھے بیٹی نہیں تسلیم کرتی، شیری بھی تو اب مجھے بہن نہیں مانے گی نا۔ آپ میری بیوی ہیں اور یہ ایک رشتہ کافی ہے آپ کی پہچان کے لیے بیلا۔ اسے خود میں سموتا وہ قطعیت سے بولا۔ جاری ہے۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔